حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض رہتی تھیں، کیونکہ جب مشرکین مکہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل غم زدہ ہو گیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اس غزوہ سے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر فرماتی تھیں، اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ واپسی پر ہودج میں بیٹھ گئیں۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ اس مرتبہ کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے یہ خیال کیا کہ ام المؤمنین ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں۔ ہودج کو اونٹ پر لادا گیا اور پورا قافلہ منزل پر روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا منزل پر واپس آ گئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ تنہائی سے سخت گھبرا گئیں، اور اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور میری تلاش میں واپس آئیں گے۔ وہ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے تاکہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں۔ وہ جب اس منزل پر پہنچے تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، اور چونکہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے وہ جاگ اٹھیں۔ حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعہ کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلاً حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مستح بن اصاصہ اور حضرت حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا، اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں، اور پردہ نشین تو تھیں ہی صاحب فراش ہو گئیں، اور انہیں اس تہمت تراشی کی بالکل خبر ہی نہ تھی۔ گو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا پورا علم و یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی برات اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہ سمجھا، اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اسی درمیان آپ اپنے مخلص اصحاب سے اس معاملہ میں مشورہ فرماتے رہے
تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاست پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، خداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سکے؟ توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کی نعلین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو خبر عطا کی کہ آپ اپنی نعلین مقدس اتار دیں، اس لیے کہ اگر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا معاذ اللہ ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وہی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اے بیوی، تو سچ بتا، اگر حضرت صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی تھی کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا ہوں؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جگہ میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو بادرجہات تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسامہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہم سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل برداشتہ کہا کہ آپ کا خاندان سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھی ہی جانتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ پر کوئی تنگی نہیں ڈالی ہے، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، اور آپ ان کے بارے میں ان کی لونڈی حضرت بریرہ سے پوچھ لیں، وہ آپ سے سچ کہہ دے گی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں کوئی عیب نہیں دیکھا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن لڑکی ہیں، وہ گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر گوندھا ہوا آٹا کھا ڈالتی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مثل تھیں۔ انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے؟ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح کی اچھی ہی جانتا ہوں، اور ان لوگوں منافقوں نے
اس بہتان میں ایک ایسے مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھا ہی جانتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برسر منبر اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی برات و طہارت اور عفت و پاک دامنی کا پورا علم اور یقین تھا، اور وہی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ منافق جھوٹے اور ام المؤمنین پاک دامن ہیں، ورنہ آپ برسر منبر قسم کھا کر ان دونوں کی اچھائی کا مجمع عام میں ہرگز اعلان نہ فرماتے، مگر پہلے ہی اعلان عام نہ فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی بیوی کی پاک دامنی کا اپنی زبان سے اعلان کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ جب حد سے زیادہ منافقین نے شور و غوغا شروع کر دیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر اپنے خیال اقدس کا اظہار فرما دیا، مگر اب بھی اعلان عام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کا انتظار ہی رہا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھیں، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے خبر تھیں۔ جب انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی تو اور وہ ایک رات حضرت ام مستہ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی انہوں نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدت رنج و غم سے نڈھال ہو گئیں۔ چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ ماجدہ کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ ماجدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی تشفی دی مگر یہ برابر لگاتار روتی رہیں۔ اسی حالت میں ناگہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تمہارے بارے میں ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خدا بند تعالی تمہاری برات کا بذریعہ وہی اعلان فرما دے گا، ورنہ تم توبہ و استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا تعالی سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ بابا جان، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی اماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب لوگ مان لیں گے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ مبارک پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ناگہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود شدید سردی کا وقت تھا
مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وہی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم خدا تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو ان الذین سے شروع ہو کر رؤوف الرحیم پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیت کریمہ کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دی، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت مستح، حضرت حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہم اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان پاکیزہ ہستیوں کے احکامات پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔